خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز 1 سے براہ راست افطار کے بابرکت لمحات میں، اور ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں علماء کرام کے ساتھ کرتے ہیں ہم گفتگو، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ثنا خوانان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے عقیدت کے پھول وہ نچھاور کرتے ہیں، ان سے نعت خانے یا نعتیں سنتے ہیں، ساتھ ساتھ ان اشعار کی تشریح بھی کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا، یہ محبت کا سیگمنٹ ہے، عقیدت کا سیگمنٹ ہے، علم کا سیگمنٹ ہے، آگہی کا سیگمنٹ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج ہم گفتگو کریں گے مومن کی خصوصیات کے حوالے سے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ بندہ مومن کیسے بن سکتا ہے؟ بندہ مومن کے لیے ہمارے شعراء نے کیا لکھا، تاریخ دانوں نے کیا لکھا، ہمارے محققین نے کیا لکھا اور اس کی صفات کیا بیان کی، اور پھر اگر بندہ مومن بن جائے تو پھر وہ اپنی صفات کو طریقہ تبلیغ بہتر بنا کر دوسروں میں کیسے منتقل کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین، درس تراویح روزانہ آپ کے سامنے دیتے ہیں علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہت ورحمۃ شکریہ اللہ آپ تشریف لائے، اور ساتھ موجود ہے وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ پرعزم پرجوش ثنا خواں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ تو آج کرتے ہیں ہم آغاز کلام سے، اور کلام کے بعد انشاءاللہ تعالی مومن کی صفات میں مومن کی خصوصیات کے موضوع پر ہم کریں گے گفتگو۔ مائک ٹھیک ہے ان کا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رخ دن گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل ان کو کہا عمری نے سروے جاں فضا، بلبل گل ان کو کہا عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ قطع بن شعر ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے، فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں،
واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ گئے عبد الہ اللہ اللہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سلے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ذرا مقطع کا کچھ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مائک پر. کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے نا جی, اور بلبل ہو یا طوطی یہ مشہور ہے کہ نغمہ سرا ہوتے ہیں. ہاں. ان کی آوازیں بڑی پیاری ہیں طوطی کی اور بلبل کی. تو کہا کہ حضور کے باغ کا وہ کہا کہ میں وہ ہم کرنے والا ہوں کہ اس کو کیا کہا جائے, یا بلبل رنگی نوا کہا جائے جس کی خوبصورت سی آواز ہے وہ کہا جائے, یا طوطی نغمہ سرا کہا جائے. تو کہا لیکن جو آپ کے دبستان کا جو شاعر ہے, جو آپ کا مداح ہے, جو آپ کا ممدوح ہے, وہ آپ کی ایسی تعریف بیان کرتا ہے تو یہ بلبل اور یہ طوطی یہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کی تعریف کرنے والا ان سے بھی بہت بلند نظر آتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو پھر ہمارا موضوع ہے مومن کی صفات یا مومن کی خصوصیات. ابتدائی طور پہ اجاگر صاحب بتائیے مومن کی خصوصیات کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ کی ذات, رسول اللہ پر, یوم آخرت پر اور تمام ضروریات دین پر جو ایمان لے آئے. ایمان کے لغوی معنی کیا ہے کہ یقین کے ساتھ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے. صحیح. اگر وہ ایمان لے آئے تو مومن ہے. ٹھیک. اب بڑی بحث چلتی ہے ہمارے یہاں پر کہ مومن کون اور مسلم کون. صحیح. مسلم کسے کہا جائے اور مومن کسے کہا جائے. یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک شرعی طور پر مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. مگر کہا جاتا ہے کہ مسلم وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے. ہاں, یعنی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. سبحان. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. صحیح. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چونکہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام کے اپنے قواعد ہیں, اپنے ضوابط ہیں اور یہ قیامت تلک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے. اس میں اللہ نے بڑی لچک عطا فرمائی ہے. جتنا اسے دبایا جائے گا اتنا اس یہ بلند ہوگا. صحیح. اسلام دین فطرت ہے. اب مومن کو آیا کیسا ہونا چاہیے. مومن کا وقار, مومن کی شان, مومن کے اسرار, مومن کے راز. مومن کی شان کیا ہے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہری ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ پورا سار بندے کیسے ہیں, یہ اللہ کے غازی کیسے ہیں. کبھی چٹانوں میں سجدے ہیں, کبھی صحرا کے سینے پہ سجدے ہیں, کبھی سمندر کے لہروں پہ سجدے ہیں. یہ سجدے کرتے ہوئے مومنین کون ہیں. اب اگر ہم دیکھیں سورہ مومنون 18واں پارہ ہے اور شروع کی 9 آیات کے اندر مومن کا تذکرہ ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون, تحقیق کہ مومنین فلاح یافتہ ہو گئے, کامیاب ہو گئے, دونوں جہان میں بامراد ہو گئے. کیوں؟ اب ان کی خصوصیات شامل ہو گئی. فرمایا وہ ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, تضرع و زاری پیدا کرتے ہیں, خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں, بڑے نرم دل ہو کر اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں. پھر دوسری بات فرمائی کہ والذین ہم عن اللغو معرضون, اور یہ لغو کاموں سے, فضول کاموں سے, بیکار کاموں سے, لا یعنی جو کام ہے ان سے اپنی جان چھڑاتے ہیں, ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے
کہ مومن بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. یہاں ویڈیو گیم کھیلا تو کھیلنا شروع ہو گیا, 2 گھنٹے لگا دیے, بات کر رہے ہیں, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اپنے گیم میں لگے ہوئے. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن ہر لغو کام سے اعراض کرنے والا ہے. ایک تو نماز میں گر آتا ہے, دوسرا کہ لغو کاموں سے جان چھڑاتا ہے, اور تیسری بات فرمایا کہ یہ زکات دینے والے ہوتے ہیں. صحیح. یہ مال پر سام بن کر نہیں بیٹھ جاتے, 2 کے 10 10 کے 20 کرنے میں نہیں لگے رہتے, بلکہ سمجھتے ہیں یہ اللہ نے نعمت دی ہے, ملتا لگانے والوں کو ہے. اگر ہم خرچ کرتے رہیں گے تو بے حساب دینے والا بے حساب دے گا. اگر ہم گن گن کے دیں گے تو وہ گن گن کے دے گا, اگر بے حساب دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں بے حساب عطا کرے گا. 3 یہ خصوصیات فرمائی. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ دیکھیں سورہ مومنین پڑھ لیں, آپ شروع کی 9 آیت پڑھ لیں, یہ تمام خصوصیات مومن کی ہے. اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے, کیونکہ رسوائی کا عذاب آئے گا. ایک پوچھا نا کسی سائل نے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ ہوں, رسوائی کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم کبھی زنا مت کرو. اللہ. ایک نوجوان ہے, بہت دیندار ہے, وہ میرے پاس آیا کہ یار مجھے اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے, میں جس اونچے مقام پر جاتا ہوں مجھے ایسی عزت ملتی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ادب سے میرا نام لیتے ہیں. تو میں نے آخر کیا کام ہے, کہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو زنا سے بچا رہتا ہے نا, فحش کاموں سے, فحاشی کاموں سے بچا رہتا ہے, اللہ اسے رسوا نہیں کرتا. بے شک. تو کہا میں نے ذہن میں بٹھا لی اور کہا میں واللہ کہ آج تک میں زنا کے قریب نہیں گیا. اللہ. تو آج یہی وجہ ہے کہ میں جس گیدرنگ میں جاتا ہوں اللہ مجھے عزت دیتا ہے. تو فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. پھر فرمایا کہ امانتوں کو پورا کرے, آپ خائن نہ بنے, امانتوں کو پورا کرے, وعدوں کو پورا کرے, اور پھر عدل و انصاف کی ساری تقاضی پورا کرے. تو یہ مومن کی خصوصیات ہے. تو یہ وہ خصوصیات ہے اللہ نے فرما دیا ہے. 2 ان کی خوشخبریاں ہے, پہلی آیت میں خوشخبری ہے اور 9ویں آیت میں بھی ہے. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون, اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں, اللہ نے ان کو چن لیا ہے. اگر یہ خصوصیات ہم پیدا کریں گے تو انشاءاللہ دیگر جو ہے نعمتوں کے ساتھ ہمیں نعمت ملے گی, جنت کے خزانوں کے انشاءاللہ حقدار بن جائیں گے. کیا بات ہے. اور یقین رکھیں کہ اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ جن صفات اور خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہیں, اور تہیہ کر لیا کہ مجھ میں یا مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور یہ صفات اپنے اندر پرو لینی ہے, تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کوئی غلطی یا برائی کا کام غلطی سے کر لوگے, آپ کے دل پہ ملال ہوگا, اور جب آپ کوئی نیکی کا کام کرو گے تو دل میں ایک راحت ہوگی. جب یہ سچویشن آ جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سمجھ لو کہ تم مومن بننے جا رہے ہو. تو ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں ہر وقت گناہ کا ڈر ہے, عذاب کا ڈر ہے, وقتی لذت ہے اور آخرت کا ڈر بھی ہے, اور ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو, اپنی عادات کو, اپنی صفات کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پرسکون رکھوں, اور پرسکون رکھنے کے لیے میں نیکی کروں. تو اس زندگی میں اور اس بہار میں یقیناً رشک کرے گا کوئی بھی جو آپ کو دیکھے گا. تو ایسی زندگی گزاریے جو قابل رشک ہو, اور پھر جب قابل رشک زندگی گزاریں گے تو قابل رشک موت بھی نصیب ہوگی. اور اسی لیے کہتے ہیں بڑے جو ہے نا یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتی نا, یہ جتنے بھی ہمارے اللہ کے ولی ہیں جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کرتے ہیں, ان جیسا بننے کی ہم خواہش رکھتے ہیں, یہ ولی ایسے نہیں بن جاتے, یہ اللہ کے مقرب بندے ایسے نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے تقدیر میں اور ماں کے پیٹ سے وہ ولی بن کے تو نکلتے ہیں, لیکن رعایا کے سامنے, اپنے معتقدین کے سامنے, امت کے سامنے, قوم کے سامنے, ملت کے سامنے انہوں نے ایسے کارنامے بھی انجام دیے. ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں پھر اللہ کے ولی بنتے ہیں. سبحان اللہ. ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں پھر صحابی رسول بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے نہیں بنتے, جسم پر 70 زخم کھاتے ہیں تو پھر وہ مقام ملتا ہے کہ کوئی دیکھے تو کہ عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. یہ جان دین کے لیے دینا, مال دین کے لیے دینا, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت, یہ جب ملتی ہے تو پھر نام باقی رہتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. ہم بہت بڑے مرتبے پہ تو علامہ صاحب نہیں جا سکتے, لیکن نیکوں کی صحبت بھی نیک بنا دیتی ہے, نیکوں کا ذکر بھی نیک بنا دیتا ہے, نیک بننے کی سوچ بھی نیک بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے نوجوانوں کے لیے یہی ہے جو جاگر صاحب نے بات کی, جو چیز آپ کو بدکاری کی طرف لے کر بھی جاتی ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا. سبحان اللہ. بدکاری تو کرنی ہی نہیں ہے, جو اس کے قریب لے جاتی ہے اس پہ بھی نہیں جانا. اور بہت ہی اہم بات میرے ذہن میں آئی, مثنوی مولانا روم میں لکھا, مولانا روم میں, کہ جب آپ دیکھو کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی مشکل میں گرفتار ہو جائیں. مفہوم یہ ہے ان کی عبارت کا, یہ مولانا روم نے اپنے مثنوی میں لکھا کہ جس وقت جس زمانے میں یہ دیکھو کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی مشکل میں ہو تو سمجھ لو کہ امت میں بدکاری بڑھ گئی ہے. اللہ اکبر.
یہ جو اس وقت عذاب آ رہا ہے یہ انڈیکیشن ہے, سامنے نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ بدکاری کی وجہ سے. اور بدکاری کیا, صرف زنا نہیں, زنا کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہے, بدنگاہی عام ہو گئی, فلمیں, گندی فلمیں, اچھی فلمیں, بری فلمیں, جو بھی کہہ دیں نام, ہمارے نزدیک تو ساری خراب ہے, اچھی اور بری ہمارے, لیکن جو بھی اس کو معنی لے لیں, میں آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں. ڈرامے لے لیں, ناچ گانے لے لیں, اچھل کود لے لیں, فنکشن لے لیں, میوزیکل مستقبل بنے, میوزیشین آپ کا مستقبل میں آپ میوزیشین بن جائیں, یہ آپ کا مستقبل ہو, ناچنا آپ کا مستقبل ہو, بچوں کو آپ لگا دیں ان چیزوں پر, خود ڈیٹس پہ جانا, لنچ پہ جانا, ڈنرز پہ جانا, گھر والوں کو دھوکہ دینا, کالج سے بھاگ جانا, آپ جتنی بھی شکلیں بنا لیں یہ سب بدکاری کے ذمہ دار. بالکل. اس کی بے پردگی کی, بے حیائی کی, ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جمع کر لیں, یہ زنا کے تحت آتی ہیں. اور جس وقت مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے, مولانا روم نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ سمجھ لو کہ پھر کوئی ایسی مشکل آنی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی مشکل پہ گرفتار ہوں گے. تو ہے نا, اگر تراویح ترکی میں نہیں ہو رہی تو بھارت کے مسلمان بھی نہیں پڑھ پا رہے, بھارت کے مسلمان نہیں پڑھ پا رہے تو پاکستان میں بھی یہی مشکل ہے, پاکستان میں نہیں ہو پا رہی تو نائجیریا کے مسلمان بھی نہیں, امریکہ کے مسلمان بھی اپنی مسجد میں نہیں جا پا رہے, برٹش کے جو مسلمان ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہے, روزہ رسول بند ہے, مسجد الحرام بند ہے, نجف شریف بند ہے, کربلا شریف بند ہے, عبداللہ شاہ غازی بند ہے, مراکش میں امام جزل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بند ہے, سارے مزارات بند ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ ہے نا, مولانا روم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب سارے مسلمان ایک ہی طرح کی مشکل کا شکار ہو جائیں تو غور کر لینا, بدکاری عام کر دی تم نے, بچ جائیں اس سے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بزم علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے, اور کلام بھی سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ مومن کی خصوصیات کے موضوع پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے علامہ اجاگر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمہیداً گفتگو فرمائی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے علاقے کورنگی کے, دیکھیں کیسے مسکرا رہے ہیں, مائک لو مائک, بہت ہی پیارے ثناخواں ہیں, پکا پڑھتے ہیں. غلام مصطفیٰ آپ نے چیک کرنا ہے اور پاس یا فیل کرنا ہے. آپ کلام سناؤ, پہلے اپنا تعارف کراؤ سامنے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. ہاں, میں کراچی کورنگی سے تعلق رکھتا ہوں. کورنگی سے تعلق رکھتا ہوں. افطار کی ٹرانسمیشن میں ساحل لودھی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں. افطار میں آپ لوگ مجھے ٹی 1 سے دیکھ رہے ہوں گے, آج شبیر بھائی کے ساتھ نیوز ماشاءاللہ. اتنا اچھا پڑھتا ہے, سنیے ذرا. ماشاءاللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جان, باطن میں میرا دل و جان, باطن میں میرا دل و جان. نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی کی بات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور حاصل کلام شعر, میں کیا اور کیا میری حقیقت, میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے
سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو مکتا سماعت کیجیے گا خالد میں صرف نہ کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے حافظ صاحب ماشاءاللہ محفل عروج پر سبحان اللہ بہت اچھا کلام ماشاء آپ نے پڑھا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے اللہ اللہ تو عجب کیا اللہ 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 ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی
وہ دامن میں جو پائے تو عجب کیا۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور دونوں کلام بہت ہی پرسوس اور قلب کو چھو لینے والے، اور یقیناً اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کے آگے فریاد کریں، ان کی خفگی کو، ان کی ناراضگی کو دور کریں، کیونکہ جس صورتحال سے اس وقت امت مسلمہ بلکہ پوری کائنات، پورا عالم، سارے لوگ، سارے انسان گزر رہے ہیں، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم صرف توبہ و استغفار کریں۔ ساری چالاکیاں ختم ہو گئیں، جتنی بھی چالاکیاں لوگ کر سکتے تھے دیگر چیزوں کے ساتھ وہ یہاں نہیں چل رہی، بلکہ جن ملکوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 200 ایٹم بم ہیں، آج ان کے پاس ویکسین نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم 15 منٹ کے اندر کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، آج ان کے ہاسپٹلز میں ان کے پاس ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو ملک یہ کہتے تھے ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کی معیشت کو ہلا سکتے ہیں، آج وہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا پا رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب تعالی سے جنگ نہیں ہو سکتی، اللہ سے لڑ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے لڑ نہیں سکتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہائیں، روئیں، گڑگڑائیں، اور جیسے کہ ہمیں ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ جب مومن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی بخشش کے لیے، رب کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس قدر گریہ وزاری کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ جاری ہو جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آئیے سحر اور افطار کے جو لمحات رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے بونس سمجھیں، اس کے لیے گولڈن چانس سمجھیں، اور افطار کے ان بابرکت لمحات میں بالخصوص رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، سرب سجود ہوں، اپنے گناہوں کو، ایک ایک گناہوں کو، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک اور اس وقت تک اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا، میں نادم ہوں اس گناہ پر، پھر میں نے یہ بھی کیا تھا اس سن میں اس پہ بھی نادم ہوں، اس ملک میں نے یہ گناہ کر لیا تھا، اس پہ بھی نادم ہوں، اس کا دل دکھایا تھا، یہاں تیری نافرمانی کی تھی۔ ٹائم ہے نا، گھر میں بیٹھے تو ایک ایک گناہ کو جب یاد کر کے رب کے حضور معافی مانگیں گے، رب اسے پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، بار بار مانگے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب رب کو سب کچھ معلوم ہے تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، گناہوں کی معافی مانگے۔ گفتگو جاری رہے گی، مومن کی خصوصیات کے موضوع پر علامہ اجاگر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، دونوں ثناء بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ دیر میں ہمارے شیف معراج بھی تشریف لے آئیں گے۔ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، پھر مناجات بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی، افطار کے لمحات بھی قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر وقفے کے بعد۔